السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نیک بیوی کو شوہر نے دوسری ماڈرن عورت کی خاطر رات کے اندھیرے میں گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، تم ایک دن میرے قدموں میں گرو گے۔ شوہر نے کہکا لگایا اور دروازہ بند کر لیا۔ 5 سال بعد شوہر کنگال ہو کر سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا کہ ایک لگژری گاڑی رکی۔ اس میں سے وہی بیوی اتری۔ شوہر نے لپک کر دامن تھاما تو عورت نے ایسا انکشاف کیا کہ شوہر وہیں مر گیا، کیونکہ شکل دیکھی ہے اپنی، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم میری بیوی ہو۔ شکل گم کرو یہاں سے اور 2 منٹ کے اندر اندر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو وہی گرم کھولتی چائے تمہارے منہ پر پھینک کر تمہیں اور بدصورت کر دوں گا۔ ابھی ابھی میرے شوہر کام سے واپس آئے تھے اور میں ان کے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی کہ انہوں نے میری شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ حارث کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، تو اس بات پر بھی انہوں نے مجھے مزید ڈانٹ دیا تھا۔ زیادہ ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، میں تمہاری بدصورت شکل مزید نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہاری بدصورتی دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ حارث بار بار مجھے ذلیل کرنے پر تلے ہوئے تھے، حالانکہ میں نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، ہمیشہ ان سے عزت اور پیار سے بات کرتی تھی، کبھی بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی ان کے سامنے زبان لڑائی تھی۔ اب میرے اندر ثابت قدمی کا مادہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں فوراً وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اگر میں وہاں پر بیٹھتی تو شاید کچھ نہ کچھ بول بیٹھتی، اور میں بولنا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا، اگر گھر بسانا ہے تو کبھی شوہر کے سامنے زبان مت چلانا۔ اس لیے میں نے آج تک زبان نہیں چلائی تھی۔ میں تو ان کے سامنے گنگی، اندھی، بہری بن جاتی تھی۔ جو وہ کہتے تھے وہی مان لیتی تھی، اور جس کام سے وہ روکتے تھے اس سے رک جاتی تھی۔ لیکن اس چیز کا مجھے کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ رشتے ہمارے رشتوں کی طرح ٹاسک ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی سنوارا جائے ان میں زہر اتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میری اور حارث کی شادی کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ میں کچن میں آ کر چائے بنا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2 منٹ کے اندر اندر چائے لانی ہے۔ 2 منٹ کے اندر چائے کیسے بن سکتی تھی؟ 5-6 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ میں نے پانی بھی نہیں ڈالا، بس دودھ پتی اور ہلکی سی چینی ڈال دی تھی تاکہ جلدی جلدی چائے بن جائے اور پھر جلدی جلدی میں انہیں پیش بھی کر دوں۔ لیکن پھر بھی چائے بناتے ہوئے مجھے پورے 6 منٹ لگ گئے تھے۔ موبائل شیلف پر ہی پڑا ہوا تھا جس سے میں ٹائم دیکھ رہی تھی۔ اب میں جلدی جلدی چائے کپ میں انڈیر رہی تھی، پھر میں کپ لے کر بھاگتی بھاگتی کمرے میں چلی گئی تھی، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ تو میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 1 منٹ کے اندر چائے لاؤ، اور اب نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ میں کمرے سے واپس آ ہی رہی تھی کہ مجھے باتھ روم کا دروازہ بند نظر آیا، تو میں نے سوچا کہ شاید وہ چینج وغیرہ کر رہے ہوں گے۔ میں نے چائے کا کپ ڈھانپ کر ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے بعد وہ باہر نکلے۔ وہ نہا کر آئے تھے، میری طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ یہ چائے اب تم خود ہی پیو گی، آدھا گھنٹہ لگا دیا تم نے چائے بناتے بناتے۔ اب میرا موڈ خراب ہو گیا، اور ویسے بھی میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا اور گیٹ بھی بند مت کرنا۔ میں اپنی مرضی سے آ جاؤں گا، بار بار کالز کر کے میرا سر بھی مت کھانا۔ وہ تو مجھے ایسے باتیں سنوا رہے تھے کہ جیسے میں ان کی کوئی خاص ملازمہ ہوں، اور اب وہ مجھے کہہ رہے ہوں کہ میں ان کے پیچھے نہ پڑوں اور نہ ہی انہیں ڈسٹرب کروں۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ رات کے 8 بجے کہاں جا رہے ہیں۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ واپس آئے تھے اور اب جا رہے تھے، تو پھر نہ جانے کب واپس آتے۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ حارث، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی رات تو ہو چکی ہے۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میرا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ہی وہ غصے میں آگے بڑھے اور چائے کا کپ اٹھا کر میرے منہ پر پھینک دیا۔ یہ تو خدا کا شکر کہ چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی گرم تھی، جس سے مجھے کچھ زیادہ نقصان نہ ہوا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے پر سے چائے کے قطرے ہٹانے میں لگی ہوئی تھی اور وہ کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تسلیم، میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے جانے پر نگاہ مت رکھا کرو، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں مرد ہوں، میں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا اور میں بیچاری چائے سے گیلا چہرہ اور آنکھوں میں نمی لیے نظریں جھکائے بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کی موجودگی میں تو میں کھل کر بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر پاتی تھی۔ مگر اب وہ چلے گئے تھے، اب میں آرام سکون سے رو سکتی تھی۔ سکون سے میں رو تو ہی رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ چلے گئے، اب نہ جانے انہوں نے کب واپس آنا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو نہیں گئے تھے۔ سارا دن چاہے باہر رہتے میں ان سے نہیں پوچھتی تھی، لیکن وہ رات کو 9-10 بجے ضرور واپس آ جاتے تھے، اور آج تو وہ 8 بجے واپس آئے تھے اور اب 8:45 تیار ہو کر وہ دوبارہ سے چلے بھی گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ایسی پریشانی میں مجھے بھی کھانا بھی بھول گیا تھا اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ جب گھڑی نے 10 بجائے تو مجھے بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ایک ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، مگر لگتا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آنے والے، اس لیے میں کچن میں آ گئی تھی۔ میں نے ان کی پسند کا آلو مٹر پلاؤ بنایا تھا، جو انہوں نے کھایا بھی نہیں تھا۔ اب میں اکیلے بیٹھ کر کچن میں ہی کھانے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں ابھی کچن میں ہی کھڑی تھی کہ مجھے بلی کی آواز آنے لگی۔ مجھے واقعی بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو زمین کے اندر دفنا دوں۔ اتنا خوف آ رہا تھا کہ کچن سے باہر قدم ہی نہیں رکھ پا رہی تھی، لیکن کیا کرتی، باہر تو نکلنا تھا۔ میں نے چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ لیا اور کچن کی لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی۔ ہمارا کچن صحن کے ایک کونے میں تھا اور دوسرے کمرے دوسرے کونے پر، اور پھر آخر کار میں بھاگ کر کمرے میں پہنچ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اب میرا خوف تھوڑا سا بہت کم ہونے لگا تھا۔ 10:30 بج چکے تھے، ان کا ابھی تک آنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں تھک ہار چکی تھی۔ میں جا کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اتنی جلدی نیند آ جائے گی۔ مجھے نیند آ گئی تھی۔ اچانک سے میں نے دروازے پر دستک سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں لائٹ آف کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو وہ 2 بج رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ حارث ہی ہوں گے، جو اب نہ جانے کہاں رات گزار کر گھر آ گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ اتنے غصے میں کھڑے تھے کہ آتے ساتھ ہی میرے منہ پر زور زور سے 2-3 تھپڑ لگا دیے تھے۔ تو میں بیچاری منہ پر ہاتھ رکھے رہ گئی تھی۔ میں کچھ بول بھی نہیں پائی تھی کہ آخر اب میرا کون سا جرم ہے۔ شاید میں بھول گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دروازہ بند نہ کروں۔ ڈر کے مارے میں نے اس وقت کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ گیٹ کا دروازہ تو کھلا چھوڑ دیا تھا، میں اس طرف گئی بھی نہیں تھی، لیکن خوف کے مارے میں بھول کر کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔
اور اب مجھے اسی چیز کی سزا ملی تھی، اور اس چیز کا پتہ بھی مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کمرے کا دروازہ بند کرنے کی؟ یہ میرا گھر ہے، میں چاہوں تو تمہیں لات مار کر ابھی کے ابھی یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ دفع ہو، ہٹو میرے راستے سے۔ انہوں نے میرے کاندھے سے پکڑ کر مجھے ایک طرف دھکا دیا تو میں صوفے پر گرتی چلی گئی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود پر کنٹرول کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حارث، آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ وہ جو صوفے پر بیٹھے شوز اتار رہے تھے، ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ رات کے 2 بجے میں کھانا کھاؤں گا؟ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ تم کیوں بار بار مجھے اریٹیٹ کرنے کے لیے آ جاتی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب مجھے تم سے کمرہ بھی علیحدہ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میرا گلا خشک ہونے لگا، سانسیں بند ہونے لگیں۔ میں ان کی بیوی تھی اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے کمرہ علیحدہ کر لیں گے۔ مجھے تو ویسے بھی اکیلے میں ڈر لگتا تھا، اس لیے میں فوراً ہی چھپ چھاپ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی اور آ کر سو گئی۔ اپنی طرف کا لیمپ بھی آف کر دیا۔ اگر میں نے مزید ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، میں جانتی تھی اگر وہ غصے میں آ گئے تو یہ بھی کر گزریں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چینج وغیرہ کر کے اپنی سائٹ پر آ کر سو گئے تھے۔ ہمارے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کونا پکڑے ہوئے تھے اور میں دوسرا۔ وہ نہ میرے قریب آئے تھے اور نہ مجھ میں اتنی جرت تھی کہ میں ان کے قریب چلی جاتی۔ بھلے ہی وہ میرے شوہر تھے، میں ان پر پورا حق رکھتی تھی، لیکن یہ حق مجھے میسر نہیں تھا کہ میں اپنی مرضی سے ان کے قریب جا پاتی۔ جب ان کا دل چاہتا تھا تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے میرا یہ حق ضبط کر رکھا تھا کہ میں آج تک اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا پائی تھی۔ مجھے اس حق کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں صرف اور صرف ان سے عزت چاہتی تھی۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ انہیں اپنے رشتے میں پیار چاہیے، لیکن میں تو وہ بدبخت تھی جو ہر وقت ہی عزت کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں جانتی تھی میری اوقات اور اتنا نصیب نہیں کہ مجھے پیار ملے، بس عزت پر ہی میں گزارا کر سکتی تھی، لیکن مجھے وہ تو بھی اب نہیں ملتی تھی۔ دن میں 1-2 مرتبہ تو مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتے تھے، اور پھر ہفتے میں 2-4 مرتبہ مجھے مار پیٹ بھی دیتے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا جس کی میں اب عادی ہو رہی تھی۔ جس دن وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے تو مجھے بھی یہی لگتا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک طرف کو منہ کیے آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اتنی رات گئے کہاں رہے ہوں گے۔ مجھے اب نیند نہیں آ رہی تھی، میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا اٹھ تو گئی ہوں، کیوں نہ تہجد ادا کر لوں، بعد میں ایک ساتھ ہی سو جاؤں گی۔ ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ شاید سو چکے تھے۔ میں اسی وقت اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی، پھر وضو کر کے باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو۔ بڑی مشکلوں سے میں نے تہجد کے 6 نوافل ادا کیے اور پھر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی، ایسا لگتا تھا اگر میں وہاں سے اٹھوں گی تو مجھ سے میرا سب کچھ چھن جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں لگی ہوئی تھی کہ رات کے 2:30 بج رہے تھے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرا رشتہ ٹھیک ہو جائے، ہم دونوں کے درمیان جو ایک مضبوط ترین رشتہ نکاح تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ کبھی کبھی مجھے خوف ستاتا تھا کہ کیونکہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کہتے تھے کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، اس لیے اب یہ خوف میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ میں تو اتنی ڈرپوک ہو گئی تھی کہ محلے میں کوئی بچہ بھی رو رہا ہوتا تو میں اس سے بھی ڈر جاتی
کہ یہ نہ ہو کہ اس کا قصوروار بھی حارث مجھے ٹھہرا دے۔ ہماری شادی کو 2 ڈھائی سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ چیز کے بڑے طعنے مارتے تھے۔ میری ہر دعا میں پہلی دعا یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اصل امتحان تو اب شروع ہونے والے ہیں۔ کچھ دیر تک میں وہیں پر رو رو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی اور رحمت کی بھیک مانگ کر پھر میں نے جائے نماز فولڈ کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ میں بیڈ پر جا کر لیٹی ہی تھی کہ 1 آدھ گھنٹے کے بعد فجر کی اذانیں بھی شروع ہو گئیں۔ کیونکہ میں وہاں پر بہت دیر تک بیٹھی دعائیں کرتی رہی تھی، مجھے نیند دوبارہ نہیں آئی تھی، اس لیے میں پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوبارہ سے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ وہ تو نماز ادا کرتے ہی نہیں تھے شروع میں انہیں اٹھایا کرتی تھی، لیکن اب نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ مجھے اس بات پر بھی باتیں سنوا دیتے تھے، حالانکہ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں تھا۔ اس میں تو انہی کا فائدہ تھا، لیکن وہ نہیں اٹھتے تھے۔ اب میں نے انہیں اٹھانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انسان اس وقت تک اپنے دروازے پر کھڑا ہو کر دستک دیتا رہے، پھر جب کھلنے کی امید ہو، لیکن اب مجھے اس بند دروازے کے کھلنے کی امید بالکل نہ تھی، اس لیے میں نے کھٹکھٹانا بند کر دیا۔ نماز وغیرہ پڑھ کر میں کچن میں آ گئی تاکہ آٹا گوندھ کر رکھ لوں۔ وہ صبح 8 بجے ہی آفس چلے جاتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے، گاڑی بھی تھی، گھر بھی اپنا تھا، کسی چیز کی کمی کوتاہی نہ تھی۔ بس مجھے کمی تھی، اور وہ تھی محبت اور عزت کی کمی، جو مجھے اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ میرا اندرون ایک ایسے کھوکھلے تنے کی طرح ہو گیا تھا جس کے اندر سوائے بھربھری مٹی اور دیمک کے کچھ اور بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آٹا گوندھ کر دیا تھا، پہلے گوندنا ضروری تھا۔ آج آدھا گھنٹہ پہلے تو میں ضرور ہی آٹا گوندھ لیا کرتی تھی تاکہ روٹی اچھی سی بن جائے۔ اس چیز پر بھی وہ اعتراض کر دیتے تھے کہ روٹی گول نہیں ہے۔ طرح طرح کی خامیاں وہ نکالتے رہتے تھے، وہ بھی صرف اور صرف میرے کام میں۔ اگر اپنے لیے کچھ کر لیتے تو انہیں کچھ برا نہیں لگتا تھا۔ ویسے وہ اپنے لیے کچھ کم ہی کرتے تھے، ہاتھ میں بڑی مشکلوں سے ہلاتے تھے، لیکن کبھی کبھار ویکنڈ پر اپنے لیے کچھ بنا لیتے تھے، چاہے وہ جل جاتا وہ کھا پی لیتے تھے۔ اور لاکھ بار مجھے سنواتے تھے کہ تمہارے کچے پکے مکانوں کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ میں تو اس وقت کے بارے میں سوچتی تھی جب میں نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ حارث کیسے ہوں گے۔ ہماری شادی سے پہلے ہماری کوئی فیلنگز نہیں تھی، اور نہ ہی میرے بھی نہیں تھی۔ ہماری ارینج میرج تھی جو گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اس وقت میرے دل میں ڈھیروں ارمان تھے، جو نہ جانے میرے شوہر کیسے ہوں گے، مجھ سے پیار کریں گے یا نہیں، ہم ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گے، بہت ساری چیزیں سونپا کرتی تھیں۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ ویسے پانی اتنی جلدی بھی نہیں پھرا تھا۔ شادی کے 4 5 ماہ میں ہنسی خوشی رہی تھی، اور پھر وہ بہت زیادہ محبت تو نہیں جتاتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت باتیں مان ہی لیتے تھے، جس سے میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی تھی۔ لیکن اب میری خوش قسمتی بدقسمتی میں بدل گئی۔ آٹا گوندنے کے بعد میں نے جھاڑو اٹھا کر صحن کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ صحن بہت بڑا تھا، گھر میں کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے ملازمہ کا پوچھا تو وہ کہنے لگی تم ہو نا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ یہ جسارت ہی نہیں کی، اور آج تک اپنے لب کھولے ہی نہیں تھے۔ میں نے تو اپنے لب سوئی دھاگے سے سی لیے تھے۔ اگر انہیں کھولتی بھی تو تکلیف ہوتی، اگر نہ کھولتی تو دل کے اندر ہی اندر چبھن ہوتی رہتی۔
جھاڑو وغیرہ دینے کے بعد بھی میں نے جگانے کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی، پہنچ گئی، کیونکہ یہ میری بھی ذمہ داری تھی کہ وہ آفس سے لیٹ نہ ہو۔ اگر وہ کبھی لیٹ اٹھتے اور آفس سے دیر ہو جاتی تو میری خیر نہیں ہوتی تھی، غرض ان کا ہر برا کام میری وجہ سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی ٹھیک بھی ہو جاتا تو وہ یہ ان کا اپنا کمال تھا۔ میں نے جگانے کے لیے تو وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی، آدھا دروازہ کھلا تھا، میں نے اسے ہی جاگتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ میں موبائل فون تھا، وہ مسکرا کر کسی سے بات چیت کر رہے تھے، وہ بار بار کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی کہ آج خیر تو ہے، انہوں نے کیا کھا لیا کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی۔ میں اس معاملے تک نہیں پہنچ پائی تھی جہاں تک مجھے بہت جلدی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ شاید میں بھولی بھالی عورت تھی، اس بارے میں سوچ کر ہی نہیں رہی تھی کہ جو کارنامہ وہ نہ جانے کتنے وقت سے کر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ ناشتہ تو ابھی جلدی نہیں بنانا، کیوں نہ تو قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ کبھی کبھار میں فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی تھی، تو کبھی جب وہ واپس چلے جاتے تو اس وقت گھر کے کام کاج ختم کر کے میں قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ سارا دن میں گھروں میں فارغ پھرتی رہتی تھی۔ گھر میں ہم دو ہی لوگ تھے، صفائی تو کرتی تھی لیکن کوڑا مچانے والا کوئی تھا ہی نہیں، اسے صفائی تھوڑی جلتی ہی ہو جاتی تھی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے ایک ناگوار نظر مجھ پر ڈالی اور موبائل فون ایک طرف رکھ کر بیڈ سے نیچے اتر آئے۔ وہ مجھ سے کپڑوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان کے کپڑے پہلے ہی نکال کر رکھ دیے تھے اور جنہوں نے وہ بال اٹھا کر باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ اب میں قرآن پاک اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی، میں تلاوت کرنے لگی۔ کبھی کبھی مجھے اس چیز کا بھی وہ طعنہ دیتے تھے، اگر انہیں موقع ملتا تو مجھے کسی طور پر نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ بہت بڑی ملوانی ہو، جتنے دم پھونکنے ہیں پھونک لو، تو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں ان پر کوئی دم درود کر رہی ہوں، اور میں دم درود نہیں کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ یہ نماز اور قرآن تو بچپن سے میرے ساتھ تھے۔ میں نے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی اور ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ تہجد بھی ہو جائے، لیکن کبھی کبھی تہجد چھوٹ جاتی تھی، لیکن نماز میں نہیں چھوڑتی تھی۔ نماز تو بچپن سے ہی میرے ساتھ تھی، میں نے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا امی کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ میں اس وقت ادھر ادھر کی باتیں مچلتی رہ گئی تھی۔ پھر جب میں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی، وہ ہفتہ بھر مجھ پر قیامت کی طرح گزرتا تھا۔ میں اپنے رب سے دور نہیں رہ سکتا تھا، رہنا چاہتا تھا، اور ہر وقت میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی میں اس ناپاکی سے نکل آؤں اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ لیکن وہ وقت بھی تو مقرر ہوتا ہے اور اس میں کسی عورت کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت تلاوت کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ نہا دھو کر باہر نکل آ گئے تھے اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سامنے کھڑے کنگھا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ ابھی ابھی ناشتہ مانگنے شروع ہو جائیں، حالانکہ ابھی 7 بجے تھے اور وہ 8 بجے جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس لیے میں کچن میں آ گئی تھی۔ آٹا میں نے پہلے ہی گوندھ رکھا تھا، اب میں جلدی جلدی سے پراٹھے بھی بنا رہی تھی اور ایک طرف چائے بھی بن رہی تھی۔ آخر میں نے انڈا فرائی کیا اور ان کا ناشتہ ٹرے پر سے جا کر کمرے میں لے آئی۔
وہ ناشتہ کمرے میں ہی کرتے تھے، میں آئی تو وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور لیکن انہیں کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بالکل ناشتہ مانگنے صوفے پر بیٹھ کر دوبارہ سے چیٹنگ میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اب میں بھی بالکل بیگانہ تھی۔ میں نے ان کے سامنے ناشتہ رکھا اور کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ یہ انہی کا حکم تھا کہ میں زیادہ دیر ان کے پاس نہ رہا کروں۔ میری شکل دیکھ کر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا دماغ اور زیادہ خراب ہو جائے، اور دماغ خراب ہونے پر ان کا غصہ مجھ پر ہی نکلتا تھا، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے چہرے پر ایک دو جگہ ان کی مار کے نشان بھی تھے۔ جو میں نے ان سے بات اتنا ہی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ باہر کھانا کھانے جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا اور میرا سر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے میں جا کر لگا تھا۔ آج بھی وہاں پر نشان نہ ہونے جانے کے برابر تھا، جانے وہ کب ختم ہونا تھا، شاید وہ نشان کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور واقعی میں اس نشان نے مجھے بہت بڑا سبق ملتا تھا کہ کسی کے معاملے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ تو میرا اپنا تھا، لیکن پھر بھی اپنا نہیں تھا، انہوں نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ ناشتہ کر کے چلے گئے اور ایک مرتبہ میں پھر سے گھر پر اکیلی ہو گئی۔ رات کا وقت تھا اور اکیلے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی راتیں اب گھر میں نہیں گزرتی تھیں، وہ آدھی آدھی رات کو واپس آتے یا کبھی کبھی واپس ہی نہیں آتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگی، خیال رکھو یہ نہ ہو کہ تمہارا میاں کہیں اور منہ مار رہا ہو۔ یہ سن کر میرے دماغ گھومنے لگا تھا، گھومنے لگی، میرے ذہن میں بجلی کوندی تھی، کیا واقعی میں یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مرد جب بتائے بغیر راتوں کو گھر سے باہر رہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ واقعے میں وہ کہیں اور منہ مار رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پہلے سے ہی منہ مار چکے ہیں، بس اب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ میں سوچا کہ آج جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مجھے سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتے۔ بھلے ہی میں خود پر جتنے بھی کنٹرول کر لیتی، لیکن ایک میں عورت تھی اور پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کہ آخر کار وہ میرا حق کس پر لٹا رہے ہیں۔ میں اس وقت حیران ہوں۔ جب وہ دوپہر 2 بجے ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ آج میں نے بہت ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، 2 دن کے بعد واپس آؤں گا، میرا بیگ بھی پیک کر دو، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ ان کے منہ سے یہ سب سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں جو پوچھنے والی تھی کہ رات کو کہاں رہتے ہیں، اب میں خاموش ہو گئی تھی، اور وہ تو 2 دن کے لیے جانے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو بزنس میٹنگ کر آئیں، گزار آئیں، اس کے بعد ہی میں ان سے بات کر لوں گی، اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ بزنس مین میٹنگ میں نہیں ہے بلکہ ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ میں نے ان کا بیگ پیک تیار کیا اور 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد وہ تیار ہو کر چلے گئے۔ میں تو ان سے یہ بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ چلے گئے، میں گھر میں اتنی اکیلی ہو گئی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ دیواروں میں ٹکرے دے ماروں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سانس لوں گی تو میری آواز سارے گھر میں گونجے گی۔ وہ مجھ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے، بس راشن لا دیتے تھے۔ میرے جہیز میں جو کپڑے ملے تھے میں نے آج تک وہی پہنتی ہوئی چلی آئی تھی۔ آج تک میں نے خود سے ایک جوڑا بھی نہیں لیا تھا۔ وہ کپڑے پرانے ہونے لگ گئے تھے کیونکہ شادی کو 2.5 سال ہو گئے تھے۔ مجھے نئے کپڑوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن کیا کرتی، وہ تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے، اور حالانکہ ان کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے تھے۔ وہ کب سے اچھی جاب کر رہے تھے، ان کی لاکھوں میں سیلری تھی، اور ہمارے گھر کا خرچہ زیادہ سے زیادہ 20-25 ہزار ہی تھا۔ 2 لوگوں کے کھانے کا کتنا ہی خرچہ ہو سکتا ہے، اوپر سے اور کوئی خرچہ بھی نہ ہو۔ نہ بچے تھے اور نہ ہی گھر کا کرایہ دار کرایہ دیتا تھا،
اب تو وہ چلے گئے تھے، میں سوچ رہی تھی کہ ایک دو دن میں ان سے کچھ پیسے لے کر شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاؤں گی، مگر میرا یہ صرف خواب ہی رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی کہ وہ اکلوتی انگوٹھی جو امی نے مجھے جہیز میں دی تھی اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر سکوں، اور لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ وہ امی کی آخری نشانی ہے، اسے ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھوں گی، اس لیے آج تک میں یہ ہمت نہیں کر پائی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن کچھ بنانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچن بھرا پڑا تھا، سارا سامان سازو ادھر ہی سارا سامان لاد کر دیتے تھے، شاید اپنے کھانے کی وجہ سے مجھے نہیں روک پاتے تھے۔ نوکرانی جو تھی ان کے لیے چیزوں جو بناتی تھی، اور پھر اتنا تو کھانے پینے کا حق میرا بھی بنتا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج ہر سوچ کو دفع کرتی ہوں، میں کیوں ہر وقت ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ آج میں بھی اپنی زندگی کے اچھے طریقے سے گزاروں گی۔ میں نے اسی وقت موبائل فون نکالا اور اس پر اسپیگٹی کی ریسیپی سرچ کرنے لگی، اور اسپیگٹی کے کچھ پیکٹس بھی لا دیے تھے، مگر آج تک میں نے بنائی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں دل کھول کر پارٹی کروں گی۔ میں کیوں اپنا دل جلا رہی ہوں جب وہ مجھے جاتے ہی نہیں ہیں؟ تو میں کیوں ان کے لیے اپنے آپ کو خوار کر رہا ہوں؟ اور پھر میں نے یوٹیوب سے اسپیگٹی کی ریسیپی سیکھ لی، اور پھر اسپیگٹی بنا کر لی۔ اس کے بعد میں نے کسٹرڈ بنایا، اور کولڈ ڈرنک بھی گھر پر پڑی تھی۔ میری تو اچھی خاصی پارٹی ہو گئی۔ میں سارا سامان لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہاں پر بڑا سا ٹی وی لگا ہوا تھا۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور اس پر اپنی فیوریٹ مووی دیکھنے لگا، اور ساتھ میں کھانے لگے بھی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ مودی نے ایک نئی سین آ رہا تھا مووی میں کہ آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے تھے کہ نہ جانے مجھے بتائے بغیر 2 دن کے لیے کہاں چلے گئے۔ عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، چمچ بھر کر میں منہ میں ڈالتی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چمچ بھر کر منہ میں ڈالتی ہی چلی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ ابھی میں وہیں پر بیٹھی ہی تھی کہ موبائل فون پر وائبریشن ہونے لگی۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو واٹس ایپ والا زنیرے کے نمبر جگمگا رہا تھا، اور میں نے واٹس ایپ کھولا، اس میں سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے میرے شوہر کی تصویریں بھیجی تھی، 2 دن پہلے اسلام آباد کے کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے شوہر کی تصویریں بھیجیں، وہ ایک عورت کی کمر میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہے تھے، اور وہ عورت بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہیں وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے تو کہیں کھڑے ہو کر مسکرا تو نہیں رہے، کچھ کھا تو نہیں رہے تھے، نہیں تو پی رہے تھے۔ غرض کہ ان تصویروں نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ میں ان کی زندگی میں آنے والی اکیلی عورت نہیں ہوں، بلکہ دوسری عورت میری جگہ لے چکی ہے۔ میں نے اسی وقت زنیرہ کو کال ملائی، اور اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ وہ بھی اسلام آباد میں ہیں، اور میرا شوہر بھی کچھ دیر پہلے وہیں پر ایک عورت کے ساتھ پہنچا ہے جو بے انتہا ماڈرن ہے۔ اس کی ڈریسنگ تو میں دیکھ بھی چکی تھی کہ وہ کیسی ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہوں نے اس سے شادی تو نہیں کر لی۔ یہ انکشاف بھی زنیرہ نے مجھ پر کر دیا، اور میری رہی سہی آس امید بھی دم توڑ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ایسے ہی اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور پھر تھک ہار کر میرے پاس آ جائے، لیکن انہوں نے اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ زنیرہ کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلیاں گرا گئے تھے۔ اس وقت موبائل فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا تھا، اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے تھے، اور تھم گئے تھے۔ ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں، آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان میرے سامنے پڑا تھا، لیکن اب ایک نوالہ بھی اندر نہیں جا رہا تھا۔
پھر 2-3 دن کے بعد وہ واپس آ گئے۔ میرا ضبط جواب اب ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اور تو وہ کہنے لگے تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی؟ کیا کیا ہے میں نے انہیں وہ تصویریں دکھائیں تو ان کا چہرے پر ذرا سی ندامت نہ آئی۔ ان کہنے لگی کہ یہ تو اچھا ہی ہو گیا کہ تم نے خود ہی دیکھ لیا، ویسے بھی میں تمہیں بتانے ہی والا تھا کہ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگ گئے تھے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، لیکن میں پوچھ ہی نہیں پائی تھی۔ اور ماڈرن عورت بھی تھی واقعی ہی جو اسے گھر لے کر آئے تھے اور مجھے وہ کمرہ خالی کرنے کا کہہ دیا تھا جس میں میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے سے اپنے 2-4 جوڑے اٹھا لیے اور ان کے کہنے پر باہر نکل آئی تھی۔ وہ لوگ اندر چلے گئے تھے اور ان کے کہنے پر بعد نکل آئی تھی باجی، اور میں انہیں باہر آ گئی۔ اور پھر 2-4 دن جو ہی گزر گئے تھے، میں اس لڑکے میں کمرے میں رہتی تھی، وہ سارا دن اپنی بیوی کے ساتھ ہمہ قسم گزارتے رہتے تھے، مجھے کالا منہ بھی لگاتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے بلا وجہ تنقید اتنا غصہ کیا کہ میرا ضبط ٹوٹ گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھ پر ظلم مت کریں۔ وہ کہنے لگے میں تم پر اس سے بھی زیادہ ظلم کر سکتا ہوں۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے انہیں اور ان کی خاطر نئی نویلی دلہن کو کھانا پیش نہیں کیا جا رہا تھا اور دھکے دے کر گھر سے بھی نکال رہے تھے۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی، ان سے کہنے لگی کہ مجھ پر یہ ظلم مت کریں، لیکن وہ کہنے لگے کہ اب میں تم پر مزید مہربانی نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اتنے سال جھیل لیا، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن میں باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے اتنا دکھ ہوا محسوس کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ حارث آپ ایک دن میرے قدموں میں گریں گے، میری اس بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دے گی اور پھر مجھے دھکا دے دینا۔ میں باہر آ چکی تھی، گیٹ بند ہو چکا تھا، رات بہت زیادہ گہری ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں۔ میکے کا نام پر بھائی کا گھر تھا، مگر وہ بھی دوسرے شہر میں، اور آخر کار میں نے ایک سنسان سڑک پر اور رات کے 9:30 بجے چلنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی رہی تھی کہ کہاں جاؤں گی، لیکن کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ 5 سال بعد میں آج حمزہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کا بھی کچھ سامان لینا تھا اور میں نے اپنے لیے بھی بہت ساری چیزیں لینی تھی۔ گاڑی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، میری کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی۔ حمزہ اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا، وہ مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ میں مسکرا رہی تھی۔ وہ میری کل کائنات تھی، اسی وجہ سے تو میں آج تک زندہ تھی، ورنہ تو میں کب کی مر گئی ہوتی۔ اور آخر کار ہم شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں پہنچ گئے تھے، وہاں پر اور ہم نے جا کر خوب شاپنگ کی اور دوپہر کا کھانا بھی وہیں پر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں باہر نکل آئے، ڈرائیور گاڑی باہر لیے کھڑا تھا۔ ہم نے 3 گھنٹے شاپنگ کی اور اب تقریباً دوپہر ختم ہو چکی تھی، عصر ہونے والی تھی۔ حمزہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، میں بھی سامان رکھ کر اسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں موبائل فون استعمال کر رہی تھی، مجھے گاڑی نکل چکی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رک گئی تھی۔ میں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو سگنل بلاک تھا، کافی زیادہ رش لگا ہوا تھا اور ابھی گرین لائٹ بھی نہیں چلی تھی۔ مجھے گھر پہنچنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، لیکن میں کیا کرتی، یہ اب میرے لیے میرے بس سے بھی
میں نہیں تھا، گاڑی رک چکی تھی اور ہم اندر بیٹھے۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اتر کر سامنے والے کا راستہ لوں اور آگے چلے جاؤں۔ مجھے شام میں ہی اپنی دوست کی اینیورسری میں جانا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ جلدی تھی اور بس شام ہونے کو ہی تھی۔ ہادی اور میں باہر نکل آئے۔ ہم بڑی مشکلوں سے چل رہے تھے کیونکہ گاڑیاں پاس پاس ہی کھڑی تھیں۔ میں نے سوچا کہ آگے جا کر کیب کر لوں گی۔ اچانک سے ایک فقیر آ کر میرے قدموں میں گر گیا، بھیک مانگنے لگا۔ ویسے بھی میں نرم دل کی مالک تھی، میں نے آج تک کسی کو فقیر کو دعا میں خالی ہاتھ بھی نہیں لٹایا تھا، لیکن آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بیگ تو میں گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ میں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے جب اوپر چہرہ کیا تو میں ہکا بکا ہو گئی۔ وہ تو حارث ہی تھے جن کا بہت برا حال تھا، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے اور شکل دیکھنے والی نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ پھر انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو انہوں نے اپنی طرف کی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ ان کی نئی نویلی بیوی ان کا بینک بیلنس خرچ کرنے لگی۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی تو اس کے اخراجات بھی پورے نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر اس کا سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا۔ وہ ضد کرنے لگی کہ اپنا گھر میرے نام کر دیں۔ انہوں نے محبت میں آ کر اپنا گھر بھی ان کے نام کر دیا اور پھر اس نے لاتے مار کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا اور خلع کا کیس دائر کر دیا۔ اور اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ ان کے پاس اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ جاب سے بھی انہیں صرف اسی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، اور یہی صرف نکال دیا گیا کہ کردار کے اچھے نہیں ہیں۔ ان کے آفس میں ان کی بیوی نے نہ جانے کیا کیا شکایتیں لگا دی۔ وہ کہیں کے نہیں رہے۔ ہادی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ انہی کا خون ہے، کیونکہ جب انہوں نے مجھے طلاق کے بغیر گھر سے نکالا تھا تو میں نہیں جانتی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ 2-4 دن تو میں سڑکوں پر رلتی رہی تھی، اور پھر ایک مہربان روح مجھے مل گئی تھی جو مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس بوڑھی اماں کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے شوہر مر چکے تھے اور ان کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہیں پر میں نے ہادی کو جنم دیا اور اب وہ 4 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے ہادی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا حماد اسلم ہی ہے۔ اور میں اس بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے اور پھر وہیں پر انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور وہیں پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی ڈرائیور کو بلا لیا اور انہیں لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ جیسے بھی تھے تو میرے شوہر۔ ابھی تک انہوں نے مجھے طلاق تو نہیں دی تھی۔ اتنی انسانیت تو میرے اندر بھی تھی کہ ان کی زندگی بچا لوں، بھلے ہی انہیں نہ اپناؤں لیکن ان کی زندگی تو بچا سکتی تھی۔ ابھی کچھ پتہ مجھے جا کر چلا کہ یہ تو راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے، اور پتہ لگا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، تو شاید بچے کے نام پر ہی انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 سال اولاد کے لیے کوشش کرتے رہے، اولاد نہ ہوئی، اور پھر ان کی بیوی نے ان کا یہ حال کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، ویسے تو مجھے 5 سال پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن اصل میں وہ اب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ان سے زیادہ نفرت میں اور کسی سے بھی نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اتنی کم ظرف اور کم ظرف نہیں تھی، ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کرواتی۔ میں انہیں لے کر گھر آ گئی، ان کی آخری رسومات ادا کروائیں، اور پورے
4 ماہ 10 دن عدت بھی کاٹی۔ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اماں مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا شادی کر لو، لیکن میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ میں اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے حوالے کرنے کے لیے گزار دوں گی۔ وہ میرے پاس حارث کی نشانی تھا، وہ مجھے جان سے زیادہ پیارا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی اور ٹاسک رشتے میں نہیں بندھوں گی، کیونکہ کسی مرد کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کون کیسا نکلے۔ بے شک سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی قسمت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اب یہ دوبارہ چانس نہیں لینا چاہتی تھی۔ اور ہادی میرے لیے سب کچھ تھا اور میں اس کے لیے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔